अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इज़्ज़ो-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। चलिए जनाब शुरू करते हैं सबसे पहली खबर से जो इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर गूंज रही है। सबसे पहले तो आप लोग मुझे शाबाश दीजिए क्योंकि मैंने तो आज से बहुत अरसा पहले जब आपको बताया था कि 9 में दोबारा दोहराने का पूरा वाकया जो है वो प्लान हो चुका है और उसके बाद आपने देखा कि क्या क्या कुछ हुआ और फिर किस किस तरह से क्या क्या कुछ करने की कोशिश की गई। फिर अब आप मुझे दोबारा शाबाश दीजिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये एंटी स्टेट पॉलिसी जो है वो अनाउंस करेंगे और फिर आप देखें कि उन्होंने फाइनली ये अनाउंस कर दिया कि IMF को इमरान खान साहब के हुक्म पर ख़त लिखना और IMF से ये कहना कि आप पाकिस्तान को फंड्स मत दीजिए ताकि पाकिस्तान जो है वो खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर जाए, सिर्फ इसलिए कि वो कहते हैं ना कि आग लगी बस्ती में और खान अपनी मस्ती में। तो ये खान साहब ने करने की कोशिश की है कि उनको नेशनल इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं, यहाँ तक कि उनकी अपनी पार्टी के जो लोग हैं वो एक दिन पहले तक कह रहे थे कि हम ऐसा कदम नहीं उठाएंगे और डिफेंड कर रहे थे कि खान साहब ऐसा कह ही नहीं सकते हैं, खान साहब ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। आज खान साहब के बयान के बाद और सहाफियों से गुफ्तगू के बाद वो खान साहब की इस चीज के ऊपर तावीलें पेश कर रहे हैं कि हाँ ये बिल्कुल खान साहब ने ठीक किया है। अब मैं इसके तमाम सबूत भी आपको दिखाती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अडयाला जेल के अंदर कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि IMF को खत लिख दिया है, आज खत चला गया होगा, क्योंकि इससे एक दिन पहले तक ये कहा जा रहा था कि PTI वाले खत लिखने वाले हैं और इस पर डिबेट चल रही थी कि वो खत लिखेंगे या नहीं लिखेंगे या वो सिर्फ ये डराने के लिए कह रहे हैं। लेकिन खान साहब ने कहा कि खत तो लिखा जा चुका हुआ है, खत वहां पहुंच चुका होगा। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इमरान खान ने इससे पहले भी जब PDM गवर्नमेंट बनी थी उस वक्त भी इन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पे खत लिखा था IMF को और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप लोगों ने पाकिस्तान को नहीं चलने देना, पाकिस्तान को फंड्स नहीं देने। और आपको याद ही होगा कि इसके अंदर अगर किसी शख्स को क्रेडिट जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ हैं। आपको याद है ना, वो शहबाज शरीफ ने खुद जाकर पर्सनली बातचीत की थी, हालांकि जब पहले तक इसहाक डार भी बात कर रहे थे तो उनकी भी बातें नहीं मानी जा रही थी, फिर फाइनली जाकर रिक्वेस्ट की थी शहबाज शरीफ ने। तो अब जनाब इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर इस चीज की कंफर्मेशन भी कर दी और कहा कि अगर ऐसे हालात में मुल्क को कर्जा, यानी इसकी एक तावील देने की कोशिश की कि मैंने क्यों खत लिखा। उन्होंने कहा जी मुल्क को अगर कर्जा मिला तो कर्जे को वापस कौन करेगा, इस कर्ज से गुर्बत बढ़ेगी और जब तक सरमायाकारी नहीं होगी तो कर्ज बढ़ता चला जाएगा। सुभान अल्लाह। यानी खान साहब ये चाहते हैं कि एक अंडा भी जो है ना वो 1000 रुपए का मिले। असल में अंदर से उनको तकलीफ इस बात की है कि खान साहब ये चाहते हैं कि किसी भी सूरत पावर मुझे मिले, अगर पावर मुझे नहीं मिलती तो वही बात है कि आग लगे बस्ती में, खान अपनी मस्ती में। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। अब इस सियासी इस्तेहकाम कैसे लाया जाए, वो कहते हैं कि मैं आऊंगा तो सियासी इस्तेहकाम आएगा, इसके अलावा कोई और आएगा तो वो सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा कि पहले नवाज शरीफ की सिलेक्शन के लिए इदारों को तबाह किया गया, अदालतें नैब सब कुछ तबाह किया गया, नवाज शरीफ को सिलेक्ट कर सके तो नवाज शरीफ के लिए मुझे जीरो किया गया, फिर इंतखाबात में धांधली कराई गई। फिर उन्होंने कहा कि जो कमिश्नर रावलपिंडी जिसने अपना बयान दिया और फिर आपको पता है कि अब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई और सबसे बड़ा सबूत यह है कि जो कमिश्नर रावलपिंडी है उसने अपने मुंह से जो कन्फेशन किया उसमें सबसे पहला जो उसने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया उसमें उसने कहा कि PTI की एक सियासी शख्सियत ने मुझे लालच दिया था कि हम तुम्हें 25 से 30 करोड़ रुपए देंगे और तुम अपनी पूरी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारना। मैं बहुत परेशान था, मैं रिटायर होने वाला था, इसलिए मैंने इस तरह का बयान दे दिया। मैंने सोचा बयान ही तो है, क्योंकि मुंह से एक बात ही तो निकालनी है। मुझे क्या पता था कि मुझे पकड़ लिया जाएगा और मेरे ऊपर इंक्वायरी होगी। और इंक्वायरी में पहले वो शख्स मान भी नहीं रहा था, उसका जो टेलीफोन यानी कि सेल फोन जो है वो जब अपने कब्जे में लिया गया इदारों की तरफ से, उसमें उसको इंस्ट्रक्शंस और सारी जो चैट्स थी वो सारी जब रिकवर की गई तो फिर वो माना। अच्छा, फिर उसके ऊपर जो है वो यूथियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि जनाब नहीं जी नहीं, वो तो सॉफ्टवेयर अपडेट किया है उस बंदे का, उसको जानबूझ के डराया धमकाया जा रहा है, इसलिए उसने इस तरह का बयान दिया। अदरवाइज अगर ऐसी बात होती तो आप इलेक्शन कमिश्नर से कहिए कि उस बंदे का नाम लें। फिर उसने उस सियासी शख्सियत का नाम भी ले लिया। और किसका नाम लिया, ये हसन अयूब ने भी अपना टेलीविजन पे बैठ के बताया जनाब, जिन साहब का नाम लिया है खुद ही सुन लीजिए। राम मियां असलम इकबाल साहब का, तो इनके हवाले से मैं थोड़ा इंकशाफ कर दूं कि मियां असलम इकबाल साहब भी वो शख्स हैं जिनका जिक्र गुज़िश्ता रोज साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा ने किया था। वो इन्हीं के साथ राब्ते में थे और यही 9 मई के मुकदमात में मुलविस भी हैं। और अगर ये गिरफ्तार अगर हुए हैं तो मेरे पास इत्तलात नहीं है, अगर हुए काफी बड़ी खबर है। आप ये कह रहे हैं कि मिली थी ये हसन, आप ये बता रहे हैं कि ये जो कमिश्नर चड्ढा साहब, लियाकत अली चड्ढा साहब,
انہوں نے جو بیان اپنا جو پرانی سٹیٹمنٹ کو ریکین کیا, دوبارہ نئی سٹیٹمنٹ دی ہے, اس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ذکر کر رہے ہیں کہ ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر کا ان کے ساتھ رابطہ تھا, وہ آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ میاں اسلم اقبال صاحب تھے؟ جی 100% جی 100% وہ میاں اسلم اقبال صاحب کا ہی ذکر کر رہے ہیں. یہ تو بات مجھے بریکنگ سٹوری, لیکن اس کے علاوہ جی تو جناب آپ نے سن لیا. اب میں آپ کو سنواتی ہوں جی بیان شیر افضل مروت کا, کہ ان کو بلایا جی شاہ زیب خانزادہ نے, اور شاہ زیب خانزادہ نے کہا کہ کیا آپ اس چیز کو ڈیفینڈ کریں گے کہ خان صاحب نے IMF کو خط لکھا. تو شیر افضل مروت جو ہیں وہ ذرا سن لیجئے کہ کس طرح سے پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کے فضائل گنوا رہے ہیں. ہیو اے لک. IMF کا لون نہیں ہوگا, ملک ڈیفالٹ کر جائے گا, عوام کے اور برے حالات ہوں گے, اور بے روزگاری ہوگی, اور مہنگائی آئے گی. 2018 میں دیگر جماعتوں کو ضرور شکایتیں تھیں, مگر کسی نے اس طرح IMF کو نہیں خط لکھا. لوگ پوری قیادت جیل میں تھی. یہ جو خط ہے یہ پاکستان کے لیے منفی ہے, بجائے اس کے کہ آپ کی جو دیگر جماعتیں ان پر پریشر آئے. تو جن کو پاکستان سے محبت ہے اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے, پھر وہ یہ قانون کے آگے سرنگو ہو جائیں, جو جس کا حق ہے ان کو دے دیں. پاکستان اخلاقی طور پہ, قانونی اور آئینی طور پہ پہلے سے ڈیفالٹ کر چکا ہے. اب اگر معاشی طور پر ڈیفالٹ جو ہے وہ اس سے زیادہ سگنیفیکنس کا عامل ہے, تو ایسے حالات میں جب ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا چکا ہے, کوئی ہمارے سٹیک چھوڑ ہی نہیں گئے ہیں, ایسے حالات میں خان صاحب کا یہ فیصلہ میں مکمل تائید کرتا ہوں اس کی. اب جناب آپ نے میاں اسلم اقبال کا سن لیا کہ ان کا نام لیا اس شخص نے. اب میاں اسلم اقبال صاحب جو ہیں ان سے میں ملی ہوئی ہوں, یہ ہمارے شو پہ آئے تھے, جیو کے شو پہ, اور اس وقت تو بڑے نائس اور بڑی اچھی پرسنالٹی لگتے تھے. امید نہیں تھی, ان کا چہرہ دیکھ کر لگتا نہیں کہ یہ اس طرح کے کاموں کے اندر ملوث ہو سکتے ہیں. اب کمشنر راول پنڈی بہت سارے لوگوں کا نام لے سکتا تھا, لیکن اس نے اسپیشلی انہی کا نام لیا. اور یہ صاحب جو ہیں یہ 9 مئی کے واقعات کے اندر بھی ملوث تھے, اور 9 مئی کے جو یہ دھمکیاں دیا کرتے تھے اور جس طرح کی یہ باتیں کیا کرتے تھے, مجھے ان کا پرانا کلپ ملا, میں چاہتی ہوں کہ ذرا آپ سن لیں. یہ IG کے ساتھ بھی, CCPO کے ساتھ بھی, یہ متعلقہ DIG آپریشن کے ساتھ بھی, اور ان آپ کے جو دم چھلے یہ جو SP اور SHO ہیں, چھوڑوں گا نہیں کسی کو. یہ پولیس والے ہی سمجھتے ہیں کہ میری یاری اور دوستی کیا ہوتی ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا کہ میاں اسلم اقبال کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اپنے کو ناخدا سمجھتے ہیں؟ ہم آپ کو نبڑ لیں گے, ہمیں نبڑنا آتا ہے. ایک آواز دوں نا, 10,000 سے زیادہ بندہ اکٹھا ہو اور آپ کو بھاگنے کی جگہ نہ ملے. مجھے پتا ہے, میں لحاظ کر رہا ہوں, میں غیرت مند شخص ہوں, میں بغیرت نہیں ہوں تم لوگوں کی طرح. تم بغیرت ہو پولیس والے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے, تم غیرت والے ہو. مجھے چوک میں آ کے ملتے, میں تمہیں بتاتا کہ غیرت کیا ہوتی ہے. مجھے نپٹنا آتا ہے. یہ وردی کا صرف تمہارے اوپر ہے نا, وردی اتارو, تمہیں میں دیکھتا ہوں یہ وردی کا ہم لحاظ کرتے ہیں. اندر وائز تو تمہارے اندر وہ گند ہے جو گند کی جگہ نہیں ہے. اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ایک انسان جو سیاستدان ہے, PTI سے تعلق رکھتا ہے, 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے, مطلوب ہے, اچانک سے وہ پشاور ہائی کورٹ میں آ جاتا ہے. پشاور ہائی کورٹ وہی ہے جنہوں نے پہلے زرتاج گل کو بھی جو ہے وہ ریلیف دیا تھا. اب جناب کمشنر راول پنڈی بھی ان کا نام لے رہا ہے, اور جب ادارے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کس طرح سے ان کو چھپایا جاتا ہے, کس طرح سے ان کو شیلٹر دیا جاتا ہے, اس کے بارے میں ذرا آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جی ایک دھمکی آئی ہے, اور دھمکی یہ ہے کہ پنجاب پولیس نے اگر اسلم اقبال کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو IG KPK ان کے خلاف کارروائی کریں. یہ حکم آیا جی, اور پشاور ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا ہے, اور یہ تحریری حکم نامہ جو ہے انہوں نے جاری بھی کر دیا ہے. اور یہ ساری تفصیلات کیا ہیں ذرا یہ سن لیجئے گا. عدالت نے اپنے حکم کے اندر کہا کہ پنجاب پولیس نے میاں اسلم اقبال کو گرفتار کرنے کی اگر کوشش کی تو IG KPK ان کے خلاف کارروائی کریں گے. اب میں یہاں پر آپ کے ساتھ ایک بہت 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 امپورٹنٹ جو ہے نا 2 میسیجز شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. دونوں ہی میری فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے, اور ذرا غور سے سن لیجئے گا. نمبر 1 کہ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں میں جیسے خدیجہ شاہ کو جو ہے وہ بیل ملی, اس کے علاوہ یہ محترم جو ہیں یہ نکلنے میں کامیاب ہو گئے, یا 1-2 اور لوگوں کو چھوڑا گیا, یا جو سلم جاوید ہے ان کے شوہر کو چھوڑا گیا. تو ایک پرسیپشن بنائی جا رہی ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے 9 مئی کے واقعے کے اندر وہ ملوث تھے ان سب کو اب چھوڑ دیا جائے گا, کیونکہ حکومت تو بن گئی ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جو ادارے ہیں, جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, جو ہمارے پلرز ہیں, وہ کبھی بھی اس واقعے کو, جسے آپ واقعہ کہہ رہے ہیں, اسے وہ سانحہ کہتے ہیں, وہ کبھی بھی 9 مئی کا جو سانحہ ہے اسے کبھی بھی نہیں بھولیں گے اور کبھی بھی بھولنے نہیں دیں گے. یہ سب سے پہلا پوائنٹ غور سے سن لیجئے. پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ وہ تمام لوگ
جو 9 مئی کے ملزمان کے سہولت کار بننے کی کوشش کریں گے، چاہے وہ عدلیہ کے اندر ہوں، نظام کے اندر ہوں، نظام سے باہر ہوں، وہ نظام والے جو ہیں وہ ان کو کھینچ لائیں گے. اور وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ 9 مئی صرف ایک واقعہ تھا اور اس کے اندر صرف چند لوگوں نے جا کے توڑ پھوڑ کی تھی، تو نہیں. ہمارے ادارے اس چیز کو اس طرح سے لے رہے ہیں کہ یہ فوج کے اندر بغاوت تھی، فوج کو توڑنے کی بہت بڑی سازش تھی، اور اس سازش کا سب سے بڑا ثبوت آج آپ کے سامنے ہے کہ خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں خود اعلان کر دیا ہے کہ ہاں ہم نے IMF کو خط لکھا ہے، ہاں اگر ہماری حکومت نہیں آتی تو پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو کر جائے. یہ آپ کے سامنے ہے. اور جو دوسری امپورٹنٹ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ ہے جی مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے، کہ بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کا اور پی ٹی آئی کا یہ جو غیر فطری ملاپ ہے یہ کیسا ملاپ ہے. کیونکہ مولانا صاحب جو ہیں وہ تو نون لیگ کے بڑے اچھے دوست تھے، پیپلز پارٹی کی یعنی زرداری صاحب کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات تھے. اب وہ انہی کے خلاف یعنی بول رہے ہیں اور ملے ہوئے کن کے ساتھ ہیں جی؟ بظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ملے میں پی ٹی آئی کے ساتھ. اب مزیدار بات کیا ہے؟ مزیدار بات آپ یہ دیکھیے کہ نہ تو مولانا صاحب کو پنجاب میں کوئی سیٹ ملنی تھی، نہ ان کو سندھ میں کوئی سیٹ ملنی تھی. سیٹوں کا کلیم تو وہ کر رہے ہیں کے پی کے اندر، اور کے پی کے اندر حکومت کس کی ہے جی؟ پی ٹی آئی کی، یعنی بننے جا رہی ہے، یا ان کے جو وزیر اعلیٰ نامزد ہوئے ہیں. اب جو ان کے کمپیٹیٹر ہیں جن سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی، انہی کے ساتھ وہ اپنا الائنس کر رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ دیکھیں کہ ان دونوں کے بیچ میں کمپیٹیبلٹی کس چیز کی ہے کہ ایک طرف دونوں دشمن آپس میں دوست بنے ہوئے ہیں، اور جن کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے ان کے وہ دشمن بن کے بیانات دے رہے ہیں. اور تیسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ دونوں کے بیچ میں کمپیٹیبلٹی اور سملیرٹی یہ ہے کہ دونوں کی کلٹ فالوئنگ ہے. یعنی کہ جو مولانا صاحب ہیں وہ بھی اگر اپنے مدرسے کے بچے یا اپنے وہ جتنے بھی لے آتے ہیں ان کو وہ لے آئیں تو ان کے لیے پابندی ہے کہ ہم نے مولانا صاحب کی بات کے اوپر منوان عمل کرنا ہے. اور بالکل اسی طرح سے خان صاحب اگر کسی کو جلیبی کی طرح جلیبی ٹرن پہ لگا دیتے ہیں تو اگلا بندہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا، اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے کہ کل تک سب کہہ رہے تھے کہ نہیں خان نے کوئی نہیں IMF کو خط لکھا، خان اتنا بڑا غدار نہیں ہو سکتا. اور آج جب خان خود کہہ رہا ہے کہ ہاں میں غدار ہوں، ہاں میں نے خط لکھا ہے، ہاں میں نے خط لکھوایا ہے، تو اب وہ سارے اس کو ڈیفینڈ کرنے پہ چلے کہ نہیں خان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. یعنی پاکستان جاتا ہے تو جائے، ہم خان کی بات کے پیچھے لگیں گے. تو یہ ہے جناب مولانا فضل الرحمان اور عمران خان کی جو وقتی محبت ہے. اور اصل میں جو اس کے پیچھے کی روٹ کاز ہے، جو اصل ریزن ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. وہ ہے جی پاور کی تقسیم، کہ دونوں کو چاہیے پار اور دونوں کو نہیں ملی، اور دونوں ہیں جی آؤٹ آف پار. اس کے لیے دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے ہیں. حالانکہ پازیٹیو اور نیگیٹو، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ نیگیٹو ریپیل کرتا ہے یا اٹریکٹ کرتا ہے، تو یہ اٹریکٹ کرنے کے بجائے فی الحال زبردستی اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بعد میں ریپیل کریں گے. تو جناب یہ سارا معاملہ ہے. تو چلیے جناب اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. اور اگلی خبر یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے اب جج صاحب کے سامنے یہ کہا ہے کہ وہ تو ہر سال اپنی ٹیتھ کلیننگ کراتے ہیں، اور 1.5 سال ان کو ہو گیا ہے وہ اپنی ٹیتھ کلیننگ نہیں کرا چکے. اور انہوں نے کہا کہ جناب مجھے اجازت دی جائے کہ جو جیل کا ڈاکٹر ہے، جو دانتوں والا، خاص طور پہ بتیسی کا ڈاکٹر ہے، اس کے پاس میں نے نہیں جانا. ویسے آپ کو پتا ہے کہ جیل کے اندر باقاعدہ طور پہ خان صاحب کے لیے پورا ڈاکٹرز کا ایک عملہ جو ہے وہ وہاں پر رہتا ہے، تعینات رہتا ہے. جس وقت خان صاحب کو ایک چھینک بھی آتی ہے تو وہ آ کر فوری طور پہ خان صاحب کو چیک کرتے ہیں. اس میں بتیسی والا جو ڈاکٹر ہے نا وہ بھی ہوتا ہے ڈینٹل ڈاکٹر. ویسے تو ڈاکٹر صاحب ہمارے صدر بھی ہیں، یعنی کہ عارف الوی صاحب، جو آپ کو فضائل بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ٹوتھ برش کرتے ہیں. لیکن اب وہ خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ بھئی میں عارف الوی سے پوچھ لیتا ہوں یا میں جیل کے ڈاکٹر کو چیک کرا لیتا ہوں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میری بتیسی کو خطرہ ہے، لہٰذا مجھے اجازت دی جائے کہ میں پرائیویٹ ڈاکٹر کو چیک کراؤں. اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہے کہ آپ کو جیل کے بتیسی والے ڈاکٹر کے اوپر جو ہے وہ یقین نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ میری بتیسی نہ نکال دے. اس کے پیچھے اب 2 ریومرز جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں. ایک یہ کہ ریحام خان نے جو اپنی کتاب لکھی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب کی کوئی بھی چیز اصلی نہیں ہے، خان صاحب کے دانت بھی اصلی نہیں ہیں، اور خان صاحب کی کھال، مطلب سر کی جو کھال، اس میں جو بال ہیں وہ بھی اصلی نہیں ہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ خان صاحب نے باقاعدہ طور پہ ٹرانسپلانٹس کرا رکھے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کا جو پرسنل ڈاکٹر ہے وہ آرام سے بتیسی نکالتا، وہ پوری صفائی کر کے واپس لگا دیتا. اور خان صاحب نہیں چاہتے کہ جیل کا جو ڈاکٹر ہے وہ ان کی بتیسی کا راز جو ہے وہ باہر آ کے کھول دے. تو جناب بہرحال تفصیلات آپ کو بتاتی ہوں کہ بڑا دلچسپ مکالمہ ان کا ہوا جج صاحب کے ساتھ، اور کیا کچھ انہوں نے کہا.
अडियाला जेल में केस की समाअत के दौरान अचानक से बानी पीटीआई की जो एहलिया है बुशरा बीबी, वो कमरा अदालत में 2.5 हफ्ते बाद उनकी मुलाकात हुई आई, और उस दौरान जो है इमरान खान रोस्ट्रम के ऊपर आए और उन्होंने अदालत से उल्टा ये कहने के बजाय कि बुशरा बीबी के साथ मुझे चंद लम्हात दिए जाएं, उन्होंने कहा कि डेंटिस्ट को चेकअप कराने की मुझे इजाजत दी जाए। उन्होंने कहा मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया, मैं नहीं गया डॉक्टर के पास, और जिस पे एहतसाब अदालत के जो जज हैं उन्होंने कहा कि जेल में डॉक्टर्स मौजूद हैं, आप चेकअप करवा लें। उन्होंने कहा कि 70 साल की उम्र में दांत का चेकअप करवाना है, जेल का डॉक्टर मेरे दांत ही ना कहीं निकाल दे। तो असल में कुछ लोगों ने वहां पे जो ऐनी शाहिदीन है ये भी बताया है कि बुशरा बीबी ने कहा था डॉक्टर का बहाना करके, आओ चलो चलते हैं बाहर, आइसक्रीम भी खाएंगे, और आइसक्रीम के बाद कह देंगे कि डॉक्टर अंकल ने कहा था कि आइसक्रीम खा के दिखाओ, ठंडी तो नहीं लगती, गर्म तो नहीं लगती। तो खान साहब ने कहा चलो मेरी पिकनिक भी हो जाएगी, और बुशरा बीबी जो है वो थोड़ी शुफ शुफ भी कर लेंगी, और साथ में बुशरा बीबी जो हैं वो खान साहब को कुछ नई जो कहते हैं ना कि हिदायत भी जारी कर देंगी कि अब आपने ये करना है और अब आपने ये नहीं करना है। तो बहरहाल ये तो जज साहब की स्वाबदीद है कि वो उनको इजाजत देते हैं या नहीं देते। ये था जनाब आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, आइए कॉमेंट सेक्शन में और मुझे ये बताइए, ईमानदारी से बताइए कि अगर आप पीटीआई के सपोर्टर हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि खान साहब ने आईएमएफ को खत लिखकर पाकिस्तानी नेशन के साथ बिल्कुल इंसाफ किया है, या आपको लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया है? और खान साहब की जो डेंटिस्ट वाला मामला है इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है, और जो मियां असलम इकबाल वाला मामला है उसके ऊपर आपका क्या ख्याल है, और कमिश्नर रावलपिंडी ने जो उनका नाम लिया उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इन तमाम खबरों के बारे में आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं आइए शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तस्वीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।